دوسری دعا کیا ہے؟ اب یہ تو اپنی ذات کے اعتبار سے ہوا کہ اللہ تیرا محافظ ہو جائے. اب آگے کام دعوتی اعتبار سے طالب علم کیوں حاصل کر رہا ہے؟ جیسا آپ نے سنا اس سے پہلے مقدمے میں شیخ نے جسے بتایا کہ آدمی خود بھی سیکھے اور دوسروں کو بھی سکھانے والا بنے. تو کہا وَأَن يَجْعَلَكَ مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتَ، کہ اللہ تعالیٰ تجھے مبارک بنائے جہاں کہیں تو ہو. انڈیا میں ہو، امریکہ میں ہو، افریقہ میں ہو، کہیں بھی ہو، عرب میں ہو یا عجم میں، کہیں بھی تو دنیا میں ہو، کسی بھی دور میں ہو، اللہ تعالیٰ تجھ کو کیا بنائے؟ مبارک. مبارک بننا کیا ہے؟ قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر آیا ہے، اور یہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے آیا ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے جب سب سے پہلے بات کی تو کیا کہا؟ ماں کی گود میں جب انہوں نے فاشارت الیہ، انہوں نے جب اشارہ کیا حضرت مریم نے، کہا کہ دیکھو بات کرے گا، یہ بتائے گا تم کو کیا ہوا ہے، میٹر کیا ہے پورا، بچہ کہاں سے آ گیا بغیر نکاح کے. تو اشارہ ان کی طرف کیا، تو انہوں نے جواب کیا دیا؟ عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود میں پیدا ہوا ہے ابھی بچہ، اور اس بچے نے کیا کہا؟ قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور اللہ نے مجھے اپنا نبی بنایا ہے. وجعلنی مبارکا اینما کنت، اللہ نے مجھے مبارک بنایا ہے، میں کہیں بھی رہوں اللہ نے مجھے مبارک بنایا ہے، جہاں بھی رہوں گا مبارک بن کے رہوں گا. کیا مطلب ہے؟ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے جیسا بن جائے گا طالب علم. یہاں مبارک بننا کیا ہے؟ یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 30 اور 31 ہے. وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ، کتنا بڑا مقام ہوا یہ. عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں مجھے اللہ تعالیٰ نے مبارک بنایا، میں جہاں کہیں رہوں. جگہ کی کوئی قید نہیں، گھر میں، بازار میں، مسجد میں، سفر میں، حضر میں، رات دن، اپنے مقام پر کہیں اور، مجھے اللہ نے مبارک بنایا. کیا مطلب ہے؟ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَقَوْلُهُ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ، یہ جو بات کہی اللہ نے مجھے مبارک بنایا جہاں میں رہوں. قال مجاہد وعمر بن قیس والثوری، مجاہد ابن عباس کے شاگرد ہیں، اسی طرح سے عمر بن قیس ہیں اور سفیان الثوری ہیں. ان سب نے کہا، یہ تابعین میں سے ہیں، کہا وَجَعَلَنِي مُعَلِّمًا لِلْخَيْرِ، مجھے اللہ نے مبارک بنایا کا مطلب کیا ہے؟ مجھے اللہ نے خیر کا معلم بنایا ہے. اور وفی روایت عن مجاہد نفاعا، اور ایک قول امام مجاہد کا یہ بھی ہے کہ اللہ نے مجھے بہت فائدہ پہنچانے والا بنایا ہے. برکت کس کو کہتے ہیں؟ ثبات اور نما، باقی رہنا اور بڑھنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ برکت. اب برکت کیا ہے؟ علم تیرا باقی رہے، سیکھنے سے علم سیکھا اور اس کے بعد کیا دوسرے کو سکھائے گا تو کیا ہوگا؟ کم ہو جائے گا نا علم. ہاں، علم دینے سے گھٹتا کیا بڑھتا؟ بڑھتا. اس کا بھی بڑھتا اور اس کا بھی بڑھتا. جتنی بار آپ سمجھاؤ گے اتنی بار آپ کا بھی پکا ہوتا ہو، اور بعض اوقات تو کئی ناہیوں سے اور زیادہ بات سمجھ میں اپنے بھی آتی ہے سمجھاتے سمجھاتے. تو ایک انسان کا مبارک بننا کیا ہے کہ اس کا علم دوسروں تک جائے تو وہ کیا ہو گیا؟ نفع بخش ہوا، نفعاً. اور اس اعتبار سے اس میں برکت آئی کہ اس کا علم لوگوں تک پہنچا اور بڑھا علم، وہ علم کے بڑھنے کا ذریعہ بنا. تو کیا بنا وہ؟ مبارک. برکت کا معنی کیا ہے؟ بقا اور ازدیاد، باقی رہنا اور بڑھنا. تو اس کا علم باقی رہا اور بڑھا، 1 سے 2، 2 سے 10 لوگوں تک علم گیا. تو یہاں جو کہا دعا دے رہے ہیں شیخ، نمبر 1 تو حفاظت کی دعا دے رہے ہیں، اللہ تیرا کارساز بن جائے، تیری حفاظت کرے، تیری مدد کرے. نمبر 2 دوسروں کی نسبت سے کیا ہے؟ تجھے اللہ مبارک بنائے، یعنی اللہ تیرے ذریعے دوسروں تک علم پہنچائے اور تیرے ذریعے دوسروں کو ہدایت ملے. تو یہاں یہ بات ہے کہ طالب علم کو ایسا ہونا چاہیے
وہ علم کو روک کر رکھنے والا خزانے کا سانپ نہ بنے. ہاں بولتے ہیں نا خزانے پہ سانپ کی طرح بیٹھا ہوا, خود بھی استعمال نہیں کرتا, دوسروں کو بھی نہیں دیتا, لینے گیا کوئی تو ڈستا اس کو. خزانے پہ کا سانپ بننا چاہیے. ہم دوسروں کو تو چھوڑیے, اپنے گھر والوں کو بھی بعض اوقات علم دین کا نہیں دیتے ہیں. یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ایک انسان کے پاس جتنا بھی علم ہے, اگر وہ پختہ علم ہے اور اس میں بولنے کی صلاحیت ہے, تو اپنے دائرے میں وہ لوگوں کو دین کی بات سکھائے. اپنے دائرے میں وہ لوگوں کو دین کی, یہ نہیں کہ جا کے یوٹیوب پہ سیدھا ہاں مفتی بن کے کھڑا ہو جائے. یہ بھی شوق اچھی بات نہیں ہے کہ آدمی اپنا دائرہ پھلانگ کے انٹرنیشنل بن جائے فوراً. ہاں ہر چیز ممکن کرنے کی نہیں ہوتی. کر سکتے تو کرنے کا ایسا ہوتا, پہاڑ سے کود سکتے نا آپ, کودنے کا ہر کرنے کے لیے ممکن چیز کو کیا نہیں جاتا ہے. یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ مناسب ہے کہ نہیں, ٹھیک ہے کہ نہیں. ہر ممکن کو کیا نہیں جاتا ہے اور ہر اویلیبل کو لیا نہیں جاتا. چیز اپنے لیے اویلیبل تو لے لینے کا نہیں. کوئی بولا لے لو, ہاتھی فری میں لے لو, ماشاء اللہ ہاتھی فری میں مل رہا, لے کے آیا, راستے میں ملے چچا, بولے اور لے کے تو جا رہے پر رکھیں گے کہاں, اور وہ تو سوچا ہی نہیں میں نے. پھر آگے گئے تو بولے اچھا ماشاء اللہ, ہاں آپ کے پاس کھلانے کے لیے بہت ہے, کھلائیں گے کیا اس کو, نہیں سمجھ میں آتا. بعد میں بولتا مصیبت ہو گئی, اب دے رہا کسی کو تو لے رہا نہیں, جس کا تھا اس کو دے رہا تو بولتا نہیں دے دیا, ختم ہو گیا اپنا, میں چپ ایسی دیا تیرے کو, میں مصیبت اٹھا رہا تھا اس لیے تو تیرے کو دیا میں. اب تو سوچا نہیں, اب سوچ رہا, تیرا پرابلم ہے وہ, تو سالو کر اس کو. تو ہر اویلیبل چیز لینے کی نہیں رہتی اور ہر پاسبل چیز کرنے کی. یہ یاد رکھیں گے, بہت خوش رہیں گے زندگی میں, یاد رکھو. ہاں بعض وقت رشتہ آتا ہاں بول دیتا, ہاں بعد میں پچھتاتا, بعد میں پچھتاتا ہے. ٹھیک ہے, کوئی آدمی قادر ہو اور ساری چیزیں اس کے لیے ٹھیک ٹھاک ہو, کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ. لیکن بس ہے اویلیبل اس لیے کوئی چیز کو کر لینا نہیں. اس کے لیے قدرت بھی اس کے پاس ہونا چاہیے, معاشی اعتبار سے بھی ٹھیک ٹھاک ہونا چاہیے. بعد میں روتا ہوا رہ جائے, یہ ٹھیک نہیں ہے. تو ایک بات ہم نے دیکھی کہ مبارک کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان لوگوں کو نفع پہنچانے والا ہو, لوگوں کو نفع پہنچانے والا ہو, اور علم اس کا دوسروں تک منتقل ہو اور وہ فائدہ اس سے اٹھائیں. تو طالب علم کو دوسروں کو فائدہ پہنچانے والا ہونا چاہیے. جو باتیں آپ نے سیکھی آپ پہنچائیے دوسروں تک. یہ نہیں کہ آپ مقرر بن کے کھڑے ہو جائیں, لیکن کم سے کم جس تک آپ پہنچا سکتے پہنچائیں, خاص طور سے اپنے گھر والے, ماں باپ, بھائی بہن, بیوی, بچے. یہ دوسری دعا ہوئی.